دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا، آخر دنیا میں اتنے سارے مذہب ہیں اور ان مذہب میں سے بھی کوئی خدا کو مانتا ہے تو کوئی پیڑ کی پوجا کرتا ہے، تو کوئی سورج کو اپنا معبود بتاتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے، تو کوئی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے۔ تو سب کے اپنے اپنے بھروسے ہیں، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، لیکن سوال یہ ہے آخر ان سب مذہب میں سے سب سے پرانا مذہب کون سا ہے؟ سوال یہ ہے جب یہ دنیا بنی تو اس دنیا میں سب سے پہلے قدم رکھنے والا انسان کس مذہب سے تھا؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ویسے تو ہر مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہب کو سب سے پرانا بتاتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے یہ نظریات ہیں کہ مذہب اسلام سب سے نیا مذہب ہے، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے مذہب اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی اور جس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ لیکن دوستو سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ سچائی کو جاننے کے لیے اتہاس کی کتابوں میں گہرائی کے ساتھ گھسیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام ہی دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے، کیونکہ دوستو جب یہ دنیا بنی اور اس دنیا پہ سب سے پہلے قدم رکھنے والا انسان کا مذہب بھی مذہب اسلام تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں کافی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ملے گا۔ تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا کے وہ پہلے دو انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اتارا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کی وجہ سے ہم سب کے ماں باپ بھی ہیں۔ وہ دونوں لوگ جب تک اس دنیا میں رہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے اور مذہب اسلام پر قائم رہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کم علم ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کوئی پیڑوں کو پوجنے لگا تو کوئی سورج کو پوجنے لگا، تو کسی نے پہاڑوں کو اپنا خدا کہا تو کوئی جانوروں کو پوجنے لگا۔ جب انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے لیے اپنے نبی بھیجنا شروع کر دیے۔ ان نبیوں کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کرتے تھے، کہ انہیں صحیح راہ دکھایا کرتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہر پیغمبر ایک خاص بستی، ایک شہر یا پھر ایک قوم کے لیے آیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ لاکھوں سال تک چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک لگ بھگ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو اتارا گیا، بھیجا گیا۔ اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے، اس بات کا ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملے گا جو کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 6 سے تقریباً 8,000 سال پرانا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کو عیسائی، یہودی اور اسلام تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہیں، اور ان کا دور بھی تقریباً 5,000 سال سے بھی زیادہ پرانا مانا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے پرانے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی بھی انسان میں اتنی طاقت و قوت نہیں تھی کہ وہ اتنی پرانی ہسٹری لا کر کتابوں میں لکھ دے۔ ظاہر ہے یہ خدا تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اور سب سے پرانا مذہب وہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے لوگوں تک بھی پہنچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو پیغام پہلے نبی لے کر آیا کرتے تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، پہلے جو نبی آئے تھے وہ صرف ایک خاص بستی، خاص قوم کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے نبی تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودی اور عیسائی بھی پہلے مسلم ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے۔
لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے پھر ان لوگوں نے ان کے دیے پیغام کو بھلا دیا اور ان کے نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئی تھیں توریت اور انجیل اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کتابوں میں ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے تبدیلی کر دی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو شخص بھی موسیٰ اور عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، یعنی وہ لوگ آج بھی ہمارے نبی ہیں اور مسلمانوں کا ہر ایک نبی پر ایمان ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لوگوں سے کہی تھی کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے جانے کے بعد اپنے غرور و گھمنڈ میں بعد میں آنے والے کسی بھی نبیوں کو نہیں مانا اور سب کو نکار دیا، اسی لیے یہ لوگ مذہب اسلام سے باہر ہو گئے۔ دوستو، اسلام کے سب سے پرانے مذہب ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن پاک میں کچھ ایسی قوموں کا بھی ذکر آیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے آئی تھیں، لیکن ان قوموں کے گناہوں اور ان قوموں کے برے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ قومیں ہلاک ہو گئی تھیں، جیسے کہ قوم لوط اور قوم ہود۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام ہی سب سے پرانا مذہب اور سب سے پرانا دھرم ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔